بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ وقت جب شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، پھر کیا ہوا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ کیا تجھے علم ہے کہ تجھے وہی ملا جو تیرا مقدر تھا؟ شیطان نے کہا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خود کو گرا دو، پھر دیکھو کہ کیا تم زندہ رہتے ہو یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھے نہ آزمائے، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا امتحان لینے کا مجاز نہیں، مگر اللہ جب چاہے بندے کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام خود کو سچا مانتے ہیں تو میں بھی اس پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہوں، آپ علیہ السلام بھی لگائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو، اور کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ابن آدم مجھ سے اپنی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کر، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ 10 سال تک عبادت کرتا ہے۔ ان دنوں وہ ایک دریا کے کنارے کھڑا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اس دریا میں کودتا ہوں تو کیا میرا حال وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب کو آزمائش میں ڈالتا ہے جبکہ وہ جب چاہے کسی کی آزمائش کر سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ عبادت کرنے والا شیطان ہے۔ حضرت ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ شیطان آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہی اٹل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرا تقدیر پر ایمان ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ تو پھر اپنے آپ کو اس چوٹی سے گرا دیجیے اور دیکھیے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت، اللہ اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے لیکن بندے کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کو آزمائے۔ حضرت ابن الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان بن انیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان آپ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ، جہاں تک مجھے علم ہے تو نے گہوارے میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ تم سے پہلے کبھی کسی نے گہوارے میں کلام نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے جس نے مجھے بولنے کی توفیق دی، وہی مجھے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ اے عیسیٰ، مجھے علم ہوا ہے کہ تم مردے زندہ کر لیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اور میں جسے زندہ کرتا ہوں وہ اسے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان کہنے لگا کہ خدا کی قسم، آپ علیہ السلام تو آسمانوں میں بھی خدا ہیں اور زمینوں میں بھی خدا ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسے اپنے پروں سے مارا اور سورج میں پھینک دیا، پھر وہ ایک دہکتے ہوئے چشمے میں جا گرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ اسے اپنا پر مارا تو 7ویں سمندر میں پہنچ گیا اور چیخ و پکار شروع کر دی۔ ایک روایت میں بھی ہے کہ شیطان زمین کی گہرائیوں میں پہنچا اور اس نے وہاں کیچڑ کا ذائقہ چکھا، پھر جب باہر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، مجھے کسی سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور واپس تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی سے گزرے تو شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو روک کر کہا کہ آپ علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے چھٹکارا پائیں، مگر شیطان آپ علیہ السلام کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ شیطان یہی کہتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کو بندگی زیب نہیں دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ شیطان نے جب ان دونوں فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو پر مارا تو وہ پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔
शैतान लौटा और दोनों फरिश्तों को उसके अलावा कोई हुक्म न दिया गया था। शैतान फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम को ज़ैब नहीं देता कि खुद को बंदा कहें। आप अलैहिस्सलाम की नाराजगी आम बंदों की नाराजगी नहीं है। मैं अपने मातहतों को हुक्म दूंगा कि वो आप अलैहिस्सलाम की अताअत करें और आप अलैहिस्सलाम को पूजे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अलैहिस्सलाम खुदाए वाहिद हैं, वो आसमान का रब है और आप अलैहिस्सलाम जमीन के रब हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान की ये गुफ्तगू सुनी तो अल्लाह की बारगाह में फरियाद की। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आए और अपने परों से शैतान को मारा। शैतान सूरज से जा लगा और फिर जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने दूसरी ज़रब लगाई तो शैतान जमीन पर गिर पड़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुंचे जहां शैतान गिरा था। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहा कि ए ईसा, मैं तुम्हारी वजह से सख्त अजाब में मुब्तला हो गया हूँ। फिर शैतान को अनिश शम्स में फेंक दिया गया और वहां आगे के चश्मे के पास 7 फरिश्ते मौजूद जिन्होंने उसे चश्मे में गोते दिए। फिर जब वो चीखता तो उसे कीचड़ में फेंक देते। अल्लाह की कसम, इसके बाद शैतान कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में नहीं आया।